قرآن پاک نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اپنی کھیتیوں اور اپنے مویشیوں میں سے ایک حصہ نکال کر رکھ دیا کرتے تھے اللہ کے نام کا، اور کئی حصے نکال کر رکھ دیا کرتے تھے بزرگوں کے نام کے، بزرگوں کے نام کے، کہتے تھے ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ رب کے لیے، یہ سب کے لیے، یہ اللہ کے نام کا اور یہ اللہ کے پیاروں کے نام کا۔ رب العالمین نے اس تقسیم پر اظہار غضب کرتے ہوئے فرمایا بِزَعْمِهِمْ، ہمیں نہیں چاہیے یہ تقسیم، ہمیں نہیں چاہیے یہ تقسیم جس میں بندوں کا نام بھی شامل ہو جائے۔ کیوں پشاور کے دوستوں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں نا جہاں پارٹنرشپ نہیں چلتی۔ عروسی لمحات میں جو دولہا دلہن کے لیے کمرہ بنایا جاتا ہے، وہاں اگر ایک اور چارپائی دولہے کے بھائی کے لیے بھی بچھا دی جائے تو برداشت کرے گا؟ نہیں کرتا۔ یہ انسانی غیرت کی بات کر رہا ہوں، انسانی غیرت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں برداشت کرتا کہ میرے حق کی ازدواجیت میں میرا بھائی، میرا باپ، میرا دوست شریک ہو جائے، تو خدا غیور بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے حق کی عبادت میں میرا کوئی ولی، میرا کوئی دوست شریک ہو جائے۔ نعرہ تکبیر۔ فقالوا ھذا للہ وھذا لشرکائنا، وہ چیزیں تقسیم کرتے وقت اللہ کے نام کا حصہ بھی رکھتے تھے اور اس کے بندوں کے نام کے حصے بھی رکھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، قیام بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن مارے گئے اس لیے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، تو کیا کہلائے؟ مشرک۔ ہم نے جب اللہ کا اقرار کیا تو دہریہ نکل گیا، ہم نے جب اس کی توحید کا اقرار کیا تو مشرک نکل گیا، اور جب ہم نے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا کہا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، تو ہماری صفوں سے کافر نکل گیا۔ جب ہم نے کہا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، تو ہماری صفوں سے بدعتی نکل گیا۔ کافر محمد کو نہیں مانتا اور یہ بیمار عبد نہیں مانتا، وہ محمد کے نام سے چڑھتا ہے، یہ عبدیت سے چڑھتا ہے۔ مشرک کہا کرتے ما لہذا الرسول یأکل الطعام وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو خرید و فروخت کے لیے بازار میں بھی آتا جاتا ہے۔ رسول کو انسان نہیں ہونا چاہیے، وہ تو کوئی انسان سے اونچی مخلوق ہونی چاہیے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا رِجَالًا
میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جو انسانی برادری سے تعلق نہ رکھتا ہو. از آدم کا رحمت عالم جتنے انبیاء اور رسول آئے ان میں سے نہ کوئی ناری تھا نہ کوئی نوری، سب خاکی تھے، سب خاکی تھے. لیکن خاکی ایسے، خاکی ایسے کہ ان کی عظمت کا مقابلہ نہ نوری کر سکے نہ ناری. نوریوں کا سردار، خاکیوں کے در کا خادم. جہاں نوری کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں خاکیوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں. تین ہے نا، ناری، نوری، خاکی. ان میں سے افضل کون ہے؟ سوچ کر کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی تو ہو نا، کوئی تو ہو. ذرا اونچا کہو نا میرے عزیز. نہیں، ایک آواز ابھی آئی تھی، نوری. ان میں افضل کون ہے؟ کہو نا میرے عزیز کو. یہ غلط نہیں کہہ رہے، ان کو مولویوں نے سکھایا بیچارے. یہ مظلوم ہے، یہ مظلوم ہے. ان کو اپلائٹ کیا گیا اور انسان سے بدزن کرنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ انسان تو حقیر شے ہوتا ہے، بشر تو حقیر شے ہوتا ہے، نور بڑی اونچی شے ہوتا ہے. لیکن میں یاد کرتا ہوں میرے عزیز کہ نور جونیئر ہے، بشر سینئر ہے. بشر کو اللہ نے جو عظمت عطا کی ہے، نور تو رشک کرتا ہے اس پر. بشر کی پرواز کا مقابلہ نوری نہیں کر سکتے. لیکن بشر ہو صدیق اکبر جیسا، بشر ہو فاروق اعظم جیسا، عثمان ذو النورین جیسا، علی المرتضیٰ جیسا، حیدر کرار، خالد بن ولید جیسا، سلمان و بلال جیسا، عبد الرحمن ابن عوف جیسا، ابن مسعود جیسا، ابو ہریرہ جیسا بشر ہو، حسنین کریمین جیسا، عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص اور معاویہ بن ابی سفیان جیسا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں عزیز دوستو، نوریوں میں سے کوئی نہیں ہے جو ان کی عظمت کا مقابلہ کر سکے. تو یہ شاگرد ہیں. جب شاگردوں کا مقابلہ نوری نہیں کر سکتے تو استاد کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے. کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے، مگر انسان ہے. عبداللہ ہے، اللہ نہیں ہے. عبداللہ ہے، اللہ نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو، اہل بدعت نے عبدیت کا انکار کیا. اور جب ہم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو ہماری صفوں سے منکرین عصمت قرآن نکل گئے. جب ہم نے پڑھا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ہماری صفوں سے منکرین اولیاء نکل گئے. مولوی صاحب جو ہیں یہ اجمی لوگ ہیں بیچارے، عربی گرامر کو بھی نہیں جانتے، قرآن و سنت کو انہوں نے پڑھا نہیں، لاڈمی کالے کے نظام تعلیم کے دسے ہوئے. ان کے سامنے پھر وہ سٹائل بنا کے آتا ہے، اسکالر بن کے آتا ہے، لیکچرار بن کے آتا ہے، پروفیسر بن کے آتا ہے.
پہلے ٹی وی کی اسکرین پہ ایکٹنگ کرتا ہے، پھر کبھی اسٹیج پہ آ جاتا ہے. دونوں اسٹیج سنبھال رکھے ہیں، دونوں اسٹیج سنبھال رکھے ہیں. وہ جس اسکرین پر سواتیں جاتی ہیں وہاں پروفیسر صاحب بھی جلوے دکھاتے ہیں، اور ثابت کرتا ہے کہ قرآن نے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہہ کر یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہوتے، بس نور ہوتے. حالانکہ قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ جہالت کے اندھیروں میں قرآن کریم روشنی بن کے آیا ہے. یہاں نور و کتاب مبین دونوں استعارے جو ہیں وہ قرآن کریم کی طرف ہے. جس طرح کے ایک اور مقام پر حق تعالی نے فرمایا، قرآن کریم کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں، تشریح کرتی ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جعلنا کا نہیں، وَلَكِنْ جَعَلْنَا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. میرے پیغمبر ہم نے روح ہدایت آپ کی طرف بھیجی، آپ کے قلب اطہر پر ہم نے قرآن اتارا، جبکہ آپ معلم کے سامنے، کسی ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر سبق نہیں پڑھا. ہم نے آپ کو کسی کا شاگرد ہونے ہی نہیں دیا، ہم نے آپ کو اپنا شاگرد بنایا اور ساری کائنات کا استاد بنایا. کوئی پیغمبر کا استاد ہوتا تو پھر استاد کا درجہ اونچا ہوتا شاگرد سے، اور نبی سے اللہ کے سوا کوئی اونچا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے نبی کو کسی کا شاگرد ہی نہیں ہونے دیا، اپنا شاگرد بنایا. فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنی مشیت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق آپ کے قلب اطہر پر قرآن کی روشنی اتاری. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. ہم نے قرآن کریم کو نور بنا کر بھیجا ہے، روشنی بنا کر بھیجا ہے، اجالا بنا کر بھیجا ہے. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اب ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں. تو یہاں قرآن کریم کو اللہ نے کیا کہا؟ نور، روشنی، اجالا. میرے عزیز دوستو، میں نے رات بھی کہا تھا فقہ غلام میں، جنہیں پیغمبر کی بیدار بشریت سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ اصل میں مقام بشریت سے آگاہ ہی نہیں. انہیں یہ پتہ نہیں کہ بشر کون ہوتا ہے، انہوں نے سمجھا یہ ہم جیسے ہوتے ہیں. حالانکہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں، بشریت کا وہ معیار ہے جو آپ کے سامنے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. صحابہ رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاکیزہ زندگی دیکھیے، پھر انشاءاللہ آپ کو احساس کمتری نہیں ہوگا، پھر آپ کو بشریت کا مقام اللہ کے بعد پوری کائنات سے اونچا نظر آئے گا. تو میرے عزیز،
جب ہم نے پڑھا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ہماری صفوں سے منکرین اولیاء نکل گئے۔ جب ہم نے پڑھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو ہماری صفوں سے کون نکل گیا؟ منکرین ختم نبوت نکل گئے، قادیانی نکل گئے، مرزائی نکل گئے۔ مرزائی مرد آہی، مرزائی نکل گئے، بہائی نکل گئے۔ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا تو ہماری صفوں سے منکرین ختم نبوت نکل گئے۔ اور جب قرآن کریم کی ہم نے یہ پڑھی واللہ یعصمک من الناس، تو ہماری صفوں سے منکرین عصمت رسول نکل گئے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح حضور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہیں آئے گا، غلط ہے، پیدا نہیں ہوگا۔ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، سوچ کر بولا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اعلان کرنا ہے۔